السلام علیکم السلام. اچھا، آپ نے اسلامک فلسفی کی بات کی ہے اور کئی دفعہ کی ہے، تو یہ خلافت کا جو ایشو ہے اس کا کیا تعلق ہے اسلامک فلسفی کے ساتھ؟ بڑا کامن ہے ہمارے یوتھ کے اندر اسپیشلی کافی لوگوں میں، اور مطلب وہ جا کے نماز پڑھیں، روزے رکھیں، دین کا تو ان کا معاملہ چل رہا ہے بڑا اچھا، تو وائی ڈو وی ہیو ٹو گو ٹوورڈ دیز پولیٹیکل ایکٹیویزم، اور خلافت کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کے یہ جب تک صحیح ہوگا پھر. بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے، بیکاز اٹ ایکچولی ایڈریسز دا ویری کور آف اسلامک فلاسفی. حضرت ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ اعظم الخلافہ ام الخبائث، کہ آل دا ایولز ول کم ٹو یو. ام الخبائث، کہ اگر آپ خلافت کا گرائنڈ سٹون ہٹا دیں اسلام میں سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسم مبارک ابھی دنیا میں ہی تھا اور خلافت کا ڈیسیجن لیا جا رہا تھا، تو اتنا ضروری معاملہ تھا کہ بھیا سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہو از گوئنگ ٹو ٹیک دا ڈیسیجنس. سو خلافت از اے ویری ویری کی کانسیپٹ in terms of practicing and actually application of or understanding the philosophy of our religion. And actually in terms of all religions, مگر باقی کے ادیان نے نا اس کانسیپٹ کو let for whatever is to Caesar be unto Caesar and for whatever is to the church be unto the church کے فلاسفی کے اوپر لے آئے وہ، اور انہوں نے خلافت کو کانسیپٹ نکال دیا کہ چرچ کا کام is for church only and Caesar جو خلیفہ ان کا is for Caesar only. اور یہی فلاسفی کے کچھ اثرات انہیرٹ کیے ہیں ہم مسلمانوں نے بھی. سو اس وقت 50-60 ملک ہیں مسلمانوں کے، وہ زیادہ تر ونسٹن چرچل نے بنائے ہیں اپنے گھر کے اندر نقشے کے اوپر لکیریں کھینچ کے. اس کو ہم نے ٹیکنیکلی یہ مان لیا کہ اس کا وزڈم ٹھیک تھا، اور جو اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان کا وزڈم زیرو تھا. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ ابھی کیا چل رہا ہے. وائی ڈو یو نیڈ خلافہ؟ انسان کا جو بیسک ریڈار ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ جانوروں میں بھی وہی سسٹم رکھا ہوا ہے جو انسانوں میں رکھا ہوا ہے. ہر جانور میں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ وہ ایک جانور کو اپنے اندر، جو تگڑا جانور ہوتا ہے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں. اس کو الفا میل کہتے ہیں. وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پورے قبیلے کے ساتھ کیا ہوگا، چاہے وہ شیر ہو، چاہے وہ گیدڑ ہو، چاہے وہ بندر ہو، چاہے وہ ہاتھی ہو. دیر از اے سنگل لیڈر دیٹ آل اینیملس چوز کانشیسلی. اور وہ 2 دفعہ 3 دفعہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہاں اس کے اندر اتنی جان ہے کہ ہمیں بچا لے گا جب یہ نوبت آئے گی. تو وہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. وہ ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ جو بھی کنٹینڈرز ہوتے ہیں وہ لڑ کے دیکھ لیتے ہیں. جانوروں میں تو اسی طریقے سے کام ہوتا ہے، لڑ کے، اسی لیے تو وہ جانور ہے. بہرحال یہ سسٹم ایک بہت بڑی نشانی تھی ہمارے اندر، ہمارے لیے، کہ یار یہ کیا سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے. انسان بھی اسی سسٹم کے اوپر اپنی باقی کے سارے معاملات کر رہا تھا. دیکھتا نہیں، سوچتا نہیں تھا کہ وہ کسی نہ کسی الفا کے تابع ہی ہوتا ہے. اس کو خود نہیں پتہ ہوتا، سوچنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں جس چیز کو بھی صحیح کہتا ہوں، جس چیز کو بھی میں کہتا ہوں کامیابی ہوگی، مل گئی، وہ کامیابی کی ڈیفینیشن کہیں سے آ رہی ہوتی ہے، اور اسی کی تقدوں میں عمریں گزارتا ہے. ڈپریشن بھی تبھی ہوتا ہے جب اس کو وہ کامیابی نہیں ملتی یا دور ہو رہا ہوتا ہے. تو فیلئر کی ڈیفینیشن بھی وہ کہیں سے لے رہا ہوتا ہے. ہمیں انیٹلی وہ نہیں لیتا، اندر کی آوازیں کچھ اور کہتی ہیں. ہمیں جتنی بھی خوشیاں ملی ہیں، جس طرح بچپن سے ملتی ہیں، وہ بغیر پیسوں کے ملی ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر چیزیں جو آرگینکلی ہمیں خوشی اور تسکین اور تکلیف بھی دیتی ہیں، وہ بغیر پیسوں کے آتی ہیں. مگر باقی کا سسٹم جو لاد دیا گیا ہمارے اوپر، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس کے پیسے ہیں وہ خوش ہے. ٹھیک ہے. سو دیر از سم ون ایلس ہو اور سم ادر سسٹم and run by some other people who actually define of the way we are going to behave and the way we are going to call right and wrong. So in other words, اگر کوئی خلیفہ نہیں بھی ہے نا مسلمانوں کا، یا دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی لیڈر نہیں ہے، تو کوئی اور سسٹم کے تھرو، نیچرل سسٹم کے تھرو ہم کسی کی لیڈرشپ کے تابع خود ہی آ جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے تابع دار ہیں. حکومت جو آئی اس کے تابع دار ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کون صحیح کون غلط ہے. They just follow the one who is chosen as alpha by somebody else. This is a common thing between animals and human beings. اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا، ہر جاندار کے اندر ایک خاص کیمیکل سسٹم بنا دیا. اس کو سیروٹونن کہتے ہیں. سیروٹونرجک ریئیکشن ہوتا ہے الفا چوز کرنا.
سیروٹونن ریڈار کا کیمیکل ہے. ریڈار بتاتا ہے کہ کون الفا ہے اور میں کتنا دور ہوں اس سے. میں اگر قریب ہونا شروع ہو رہا ہوں تو میں خوش ہونا شروع ہوتا ہوں کہ میرے اندر بھی وہ طاقت آنا شروع ہو گئی ہے, میں بھی اتنا ہی اپیلنگ ہوں, میں بھی اتنا ہی کرزمیٹک ہوں. اور میں دور ہونا شروع ہوتا ہوں تو میرے اندر ڈپریشن شروع ہوتی ہے. یہ ہمارا سیروٹونن کا کام ہے. جب جتنا دور ہوتا ہوں سیروٹونن کم ہو جاتا ہے, جتنا قریب آتا ہوں سیروٹونن بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس فلسفے کے علاوہ بھی سائنس اسی نتیجے پہ پہنچی کہ جو ڈپریشن کا مریض ہے اس کو سیروٹونن کے ٹیکے لگتے ہیں. اس کا سیروٹونن کم ہو گیا, بڑھا دو. بیسکلی وہ ریڈار یا کیمیکل کر ہی رہا ہوتا ہے کہ میں کسی ایسی سکسیس کی یا فیلئر کے بیچ میں اپنے آپ کو پلیس کروں کہ میں سکسیس کی طرف منہ رکھوں. وہ ڈیفینیشن آف سکسیس کہاں سے آتی ہے؟ وہ فلاسفی سے آتی ہے, جس فلاسفی کے اندر بھی اس وقت اس کا گروپ فلسفے کے اس کو کہتے ہیں فلاسفی. اب وہ کیپٹلزم کی فلاسفی ہے تو وہ پیسے اکٹھے کرے گا, اس کو سکسیسفل مانے گا. جو سب سے زیادہ پیسے والا ہوگا وہ الفا ہوگا اس کا. جو سب سے زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس رکھتا ہوگا, ہینس پیسے اکٹھے کر سکتا ہوگا یا ریسورس اکٹھی کر سکتا ہوگا, تو وہ الفا ہوگا اس کا. سو اسی طریقے سے انسان اپنا الفا چوز کرتے ہیں. اب سوال آپ کا خلیفہ کا یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھیا آدم کو کہا کہ بھیا میں تمہیں اپنا سسٹم چلانے کے لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم اس کو مینیج کرو اور میرا نظام نیچے قائم کرو. یہ وعدہ کرتے ہو؟ ہاں جی میں وعدہ کرتا ہوں. دس از دا پرومس آف آدم علیہ السلام جو کہ انہوں نے نبھایا. پھر ان کے بچوں نے 7-8 نسلوں تک نظام بالکل ٹھیک رکھا, یہاں تک کہ پھر آہستہ آہستہ نوح کے دور میں پھر یہ نظام خراب ہونا شروع ہوا. اور آپ دیکھیں ہر نبی نے آگے پھر واپس یاد کرایا کہ بھیا ایک نظام کے اندر آؤ, اور اس نبی نے اپنا الفا سٹیٹس پہلے منوایا, لوگ اس کے نیچے آئے, پھر نظام دوبارہ سے درست ہوا. اگر وہ فلسفہ اللہ کا نہ ہو کسی اور کا ہو تو الفا اس فلسفے میں کوئی بھی ہوگا. اور سامری اسی طرح کا تھا, نمرود اسی طرح کا تھا, فرعون اسی طرح کا الفا تھا. تھے وہ طاقتور, کسی اور ہی چیز کی طاقت تھی ان کے پاس. کس چیز کی طاقت تھی؟ مال بہت تھا, فوج بہت تھی, یہ بہت تھا. اسلام نے کہا اس میں کوئی تمہیں اس کا کوئی الفا سٹیٹس نہیں دیتا. میں متقی کو سب سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہتر وہ بہترین کون ہے؟ نہ کوئی کالا گورے سے بہتر ہے, نہ کوئی غنی غریب سے بہتر ہے. کون بہترین ہے تم میں سے؟ جس کو اللہ نے تقویٰ کی نعمت دے دی. تو جو اللہ کے سب سے قریب ہے وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. الفا وہ ہے. سو دس از ویئر our serotonin should have been, our serotonergic direction should have been placed in from the beginning. اب ہوتا کیا ہے؟ اب چونکہ اسلام کا فلسفہ ہم نے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا. 17ویں صدی سے لے کے ہم اب کیپٹلزم کے فلسفے کے اندر ہیں. پوری دنیا مسلمان تو تر رہے ہیں اس کے اندر, پوری طرح ڈوب چکے ہیں. تو چونکہ خلیفہ اڑا دیا گیا تھا ہمارا, وہ جو آخری خلیفے تھے 3-4 ان کے فلسفے, ان کے اصل میں ان کا فلسفہ ہی غلط ہوا تھا, اس لیے اللہ نے ان سے خلافت ہی لے لی. جب فلسفہ ٹھیک ہوتا ہے تو پاور پہ آپ کو پاور ایز اے یوز میں ملتی ہے. فلسفہ غلط ہوتا ہے تو پاور ایز اے ٹیسٹ ملتی ہے پھر کہ بھائی تجھے پاور دی ہے, فلسفہ درست کر, تیرے لیے آسانی ہے. سو بہرحال تو پوائنٹ از, اب نیچرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7 ارب لوگ ایک خاص فلسفے کے اندر اپنی ڈیفینیشن آف سکسیس لکھتے ہیں, اور اس کے اندر جو سب سے تیز ہوتا ہے اس کو خود ہی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. الفا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان کی اللہ نے ڈیزائن میں ڈال دیا ہے. سیروٹونن کرتا ہی ہے کہ جس کو بھی وہ الفا مانتا ہے کانشیسلی اور سب کانشیسلی اس کی ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے. اس کو میمکری کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آرکیٹائپ. آرکیٹیپیکل بیہیویئر ہوتا ہے انسان کا کہ اپنے الفا کو میمک کرے. وہ بندر بھی ایسے ہی کرتے ہیں, جو الفا کرتا ہے سارے بندر وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ غلطی بھی کر رہا ہے, وہ ڈانس بھی کر رہا ہے, سارے بندر وہی کر رہے ہیں. شیر بھی ایسے کرتے ہیں اور انسان بھی ایسے کرتے ہیں. یہ میں خالی بندر شیر نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی جانور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ ایسے کرتا ہے. یہ ٹیسٹ سائیکالوجی میں بھی لیے گئے تھے, یہاں تک کہ اتنا زیادہ سیروٹونرجک بیہیویئر اور پریڈومیننٹ بیہیویئر ہے سیروٹونن بیسڈ تمام حشرات کا بھی, کہ لابسٹرز کے اوپر اینٹی ڈپریسنٹ بھی کام کرتا ہے. اور کیوں؟ وہ سیروٹونن دیتے ہیں اس کو اور لابسٹر کی ڈپریشن دور کر دیتے ہیں. اتنا کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ایگزامپل ہے ہمارے اندر کہ ہم کس لیول پہ کنیکٹڈ ہیں سارے. اب الخبائث عدم الخلافہ, یہ کانسیپٹ کلیئر کیجئے گا کہ حضرت ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی اپنے الفا اللہ کے فلسفے کے اوپر خلیفہ چوز کرنا ہے نا, ٹھیک ہے, کوئی عمران خان, نواز شریف یا شاہ فہد کو تو نہیں لگانا اپنے الفا, اللہ کے فلسفے کے اوپر الفا چوز کرنا. سو جو الفا آپ نے لگایا وہ اللہ کے فلسفے پہ اگر ٹھیک بندہ ہے اور الفا لگا دیا تو لوگ اس کی ایکٹنگ شروع کرنا شروع کر دیں گے, اور اس کی ایکٹنگ شروع کریں گے تو وہ بھی اللہ کی طرف جانا شروع کر دیں گے. وہ سیروٹونرجکلی الائنمنٹ کرتے ہیں اپنے, ہر انسان کرتا ہے, یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے. میں نیچرلی بل گیٹس بننے کی کوشش کرتا ہوں, میں نیچرلی اپنے
اپنی کمیونٹی کے جو ٹاپ کے کیپٹلسٹک سکسیسفل پیپل ہیں، یا پھر فلم ایکٹروں کی جو ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ انفلوئنس اور پاپولیرٹی کو سیروٹونرجیکلی اس کے حصول کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنے کرزما چاہیے، ہمیں بھی اتنا، کیونکہ ان کے پاس فیم اینڈ فارچون ہوتی ہے. اسی طریقے سے اسپورٹ سٹارز کی بھی میمکری ہوتی ہے گھروں میں، اسی طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں، وہی ٹی شرٹس پہن کے پھرتے. کیوں؟ دیٹس میمکری آف archetypical behavior of the alpha or whatever they think is the highest ranked person in that hierarchy of competence. تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک خلیفہ اگر اللہ کے مقصد کو پورا کرنے والا اوپر لگا دیا جائے گا تو نیچے پوری کی پوری عوام اس کی آرکیٹیپیکل میمز بن جائیں گی. آرکیٹیپیکل میمز ہوتی ہیں انکانشیسلی اینڈ سب کانشیسلی ویسے ہی بننے کے لیے وہ خود ہی اٹھتے بھی ایسے ہی ہیں. اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا، گھر کا باپ سگریٹ پیتا تھا، بچے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. گھر کا باپ فجر پڑھنے والا اور تہجد گزار ہے، بچے خود ہی نمازی ہو رہے تھے. آرکیٹیپیکل میمکری ہو رہی ہوتی. دس از ہاؤ دی الفا اسٹیٹس از سو کلیئر ان سائڈ. ہمارے اندر کا سسٹم اور نظام ہے. حضرت سورہ فصلات میں اللہ نے کہا نا، میں تمہیں تمہارے اندر نشانیاں دکھا دوں گا کہ یہ حق کی کتاب کس نے کتنا کلیئر حق تمہارے اوپر آیا تھا. پھر ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، یہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا. حدیث میں کیا ہے کہ عجب اللہ بھی حیران ہو جائیں گے. حدیث یہ ہے اللہ بھی حیران ہو جائیں گے. اللہ کو کون حیران کر سکتا ہے جس کو ازل سے ابد تک کی ساری گہرائیوں کو پتا ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاورتاً یہ بات کی کہ کس لیول کی خوبصورتی دیکھیں اس میں کہ اللہ بھی حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کے کہ کچھ لوگوں کو ان کی مرضی کے بغیر زنجیروں سے جکڑ کے جنت میں پھینکا جا رہا ہے. سمجھے؟ یہ حدیث غور سے سمجھیے، آپ کو یہ خلیفہ کی ضرورت اور سیروٹونن کا مطلب اور یہ پورے نظام اور فلسفے کی ضرورت سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ خود حیران ہوں گے. ایک میں نے ترجمہ پڑھا تھا، وہ بھی عربی میں ہی تفسیر تھی، شرح تھی حدیث کی، کہ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے. انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجب اللہ، حالانکہ ڈائریکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کو کون حیران کرے گا. اٹ از جسٹ اے میٹافور جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ عجب اللہ تعالیٰ خود حیران ہوں گے کہ جب وہ دیکھیں گے زنجیروں سے جکڑ کے پوری گروہوں کو جنت میں پھینکا جا رہا ہے. کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اگر بس میں ہوتا تو وہ کچھ اور کرتے. وہ سب کانشیسلی ایسے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے ارد گرد سسٹم ایسا بنا ہوا تھا کہ وہ ان کو اللہ کی طرف لے کے جا رہا تھا. وہ زنجیر، وہ سسٹم ہے، وہ خلافت کی زنجیر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دس از ویئر دا سیروٹونن hones in to the philosophy and every serotonin hones into some philosophy. جو predominant philosophy ہوگی اس پہ انسان سب کانشیسلی کرے گا. سو یہ جو آپ بات کریں ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی اور مسائل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور پولیٹیکل سسٹم کچھ ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے. یہ تو بات کرنا، جتنے خائن ہمارے مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا مولوی اس وقت، جتنے خیانت اس نے کی اتنی تو کسی اسکول کی استانی نے غلط کیمسٹری پڑھاتے ہوئے نہیں کی. سائنس کے اوپر خیانت، کیا خیانت ہونی، وہ اصلی خیانت کہ جو کتنے بڑے علم کو لے کے اس نے کتنے سستے میں بیچ دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ثمنا قلیلا، کہ دین کو بیچنا مت، وہ بھی کم گھاٹے کے سودے میں، کہ تم نے اتنی سی بات کے اوپر تم نے دین بیچ دیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا دنیا اور دنیا کی کوئی بھی چیز ثمنا قلیلا کی اس آیت کا مطلب ہے. عبداللہ بن عباس کی ڈائریکٹ حدیث ہے اس آیت کے اوپر کہ ثمنا قلیلا کیا ہے، دنیا پوری اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ثمنا قلیلا ہی ہے. یہ ہے فلسفہ کہ سب کچھ آخرت ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی مل گیا کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ملا کوئی نقصان نہیں. ایوری تھنگ از اباؤٹ، جہاں پہ وہاں پہ کچھ بھی مل گیا فائدہ ہے، وہاں پہ بھی کچھ مل گیا تو نہ ملا تو نقصان ہے. سو فلسفی از ویری کمپلیٹ. اور خلیفہ کا کام ہی ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تمہارا انتظام کر کے رکھنا ہے میں نے ٹیمپریریلی، پرماننٹ انتظام تمہارا وہ میرے ذمے ہے. ٹھیک ہے، آخرت کا انتظام خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ تکمیل میں رہے، لوگوں کے اوپر کوئی ایسا فتنہ نہ آ جائے کہ ان کا ایمان ہل جائے. اور خلیفہ کا کوئی کام نہیں ہے، نان نفقے کا کوئی کام نہیں خلیفہ کا. نان نفقہ تو اللہ نے کہہ دیا میری طرف سے. یہ تو ہم نے بھی سوچ لینا کہ ایک بڑا اکنامیکل سسٹم اسٹیبلش کرنا خلیفہ کا پہلا کام ہے. اگر اکنامیکل سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے تو پھر جتنے بھی قحط آئے ہیں نعوذ باللہ عمر کی وجہ سے آئے، ان کی کوئی کوتاہی تھی. بیسک سسٹم تو پہلے تھا ہی ایگریکلچر اور نیچرل ریسورس کو ہارنس کرنے کا. یہ تو اب ہم نے شروع کیا ہے نا کہ ہاں جی ذرا چیک کرتے ہیں کون کہاں سے کیا کر سکتا ہے.
So unimaginable ہے میرے لیے یہ بات سوچنا کہ if we do not put science inside the philosophy and then set serotonergic explanation to the concept of Khalifa and the alpha male, and then making him set all the strategy and the go-to strategy, the 1-2 step for every human beings to follow. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ نہیں ہوگا, جب تک ریڈار سیٹ کرنے کے لیے الفا نہیں ہوگا, تب تک جو مسلمان ہیں وہ اپنے باقی معاملات ٹھیک نہیں کر پائیں گے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الفا کوئی نہ کوئی تو ہے ہر وقت. یہ تو ہے نا, میرے اندر تو ہے سیروٹونن ہے, آپ کے اندر بھی ہے. الفا کوئی نہ کوئی ہے. اس وقت بل گیٹس الفا ہے نا ہمارا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت کوئی نہ کوئی فلم ایکٹر ہمارا الفا ہے. فیم ہو یا فارچون ہو, کہیں نہ کہیں پہ ہم نے اپنا الفا سیٹ کرنا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ الفا نہ ہو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایسے کام کے بندے کو الفا بنائیں اور اس کو اس فیسٹیوٹی کا انتظام کریں کہ جو ایسے بندے الفا بنتے ہوں, ان کو سیلیبریٹیز بنائیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کا سیروٹونن جو ہے نا الائن کر دیں گے کہ بھائی دس از ہاؤ الفا شوڈ بی چوزن اینڈ ایوری نیچرلی ایوری ون ول بی فالوئنگ ہم اور امیٹیٹنگ ہم. اینڈ دس از ہاؤ یو کین گیٹ دی ایکسپلینیشن آف ہاؤ الخبائث, the mother of all evil, gets birth when we take away the concept of the right man in the alpha status, which means right philosophy ka practicing man. So you are suggesting a replacement of the mother of all evils? Well, I'm saying is that if the wrong man is in this job of being the alpha, then all evil is going to be let loose on everyone in the planet.